اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم students. I'm your teacher Salim Yusuf and it's my 11th lecture for the students of BBA 4th semester. Today we shall discuss listening skill. Dear students, आपके टीचर सलीम यूसुफ आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहता है. एक तवील वक्फे के बाद, तकरीबन 2.5 माह के वक्फे के बाद आज हम एक बार फिर से लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं. आपके लिए 11वां लेक्चर है और आज हम लिसनिंग स्किल का टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो आइए अल्लाह के पाक नाम से अपने काम का आगाज़ करते हैं. जी, लिसनिंग स्किल यानी सुनने की सलाहियत. तो इस लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि जब हम लिसनिंग स्किल की बात करते हैं तो हमारे लिए लिसनिंग स्किल का मतलब आम तौर पर सुनना नहीं है, जैसे कि हम गली मोहल्ले में बैठे हुए अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं. नहीं, जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो वी मीन listening skill from business point of view, from communicational point of view. क्योंकि हम इसे बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम ये सीखेंगे कि इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड व्हाट टू लिसन एंड हाउ टू लिसन. लिसनिंग की क्या अहमियत है बिज़नेस की फील्ड में, कम्युनिकेशन के शोबे में. फिर हमने लिसनिंग यानी किस तरह से सुनना है, क्या सुनना है, अपने आप को लिसनिंग के लिए तैयार कैसे करना है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे. तो अपनी रूटीन के मुताबिक, अपने अंदाज़ के मुताबिक मैंने इस टॉपिक में सबसे पहले 4 डेफिनेशंस शामिल की हैं. कुछ एक डेफिनेशंस इंटरनेट से ली गई हैं, कुछ किताब से ली गई हैं. इन डेफिनेशंस पे तवज्जो कीजिएगा और साथ इनके लिंक्स मैंने फ़राहम कर दिए हैं ताकि आप ख़ुद भी रिसर्च करें और इससे मुतल्लिक़ तफसीलात जान लें. तो पहली डेफिनेशन, लिसनिंग इज़ द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट ऑरल मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. यानी लिसनिंग क्या है? पहले तो मैसेज को रिसीव करना है, फिर इंटरप्रेट इसकी तशरीह करनी है. यह है कम्युनिकेशन प्रोसेस में लिसनिंग की अहमियत. लिसनिंग इज़ की टू ऑल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. और लिसनिंग क्या है? तमाम तर कम्युनिकेशन के शोबे में बड़ी अहम है. दूसरी डेफिनेशन कहती है, लिसनिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड डिकोडिंग इंफॉर्मेशन. यानी एक पेचीदा मरहला है जिसमें इंफॉर्मेशन को आपने रिसीव करना है पहले, तो उसके बाद इसकी डिकोडिंग करनी है, इसकी तशरीह करनी है अपने अंदाज में. लिसनिंग इज़ नोन एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द साउंड सीक्वेंस एंड द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द component of sounds whereby the words are known. यहाँ पर words इसने जी words are known, ये हेल्पिंग वर्ब की टाइपिंग में मिस्टेक आई है. फोर्थ डेफिनेशन, चौथे नंबर वाली डेफिनेशन कहती है कि लिसनिंग मीन्स टू मेक एन एफर्ट टू हियर समथिंग विद थॉटफुल अटेंशन. यानी जो कुछ आपने सुनना है विद थॉटफुल अटेंशन, बड़े पुरख्याल होकर तवज्जो से सुनना है. टू पे अटेंशन व्हाट समवन सेज, और जो कुछ एक शख्स कह रहा है उस पर तवज्जो देनी है. ओके, अब अगले पैराग्राफ में, इन 4 डेफिनेशंस के बाद अगले पैराग्राफ में एक इब्तदाइया है, एक तमहीद है लिसनिंग से मुतल्लिक. लिखा गया कि लिसनिंग इज़ अ निगलेक्टेड एक्टिविटी इन आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. टीचर्स ओनली give importance to reading, writing and a little on writing, while listening skill is totally neglected. ये बिल्कुल हकीकत है कि स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर हमें पढ़ने को कहा जाता है, लिखने को कहा जाता है, याद करने को कहा जाता है. यानी वी आर राइटिंग इंग्लिश, वी आर
کریمنگ انگلش، لفظ کریمنگ میں استعمال کرنا چاہوں گا، لرننگ نہیں. کریمنگ مطلب رٹا لگانا. ہم انگلش کا رٹا لگاتے ہیں، پھر اس کو لکھتے ہیں. ہم ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ان دو چیزوں پر توجہ دیتے ہیں. لسننگ اور اسپیکنگ کا کانسیپٹ ہمارے تعلیمی اداروں میں نہ ہونے کے برابر ہے. تو نیکسٹ کہا گیا کہ آر اسٹوڈنٹس ہو گو ٹو ویسٹرن کنٹریز فار ہائر ایجوکیشن ایکسچینج ٹورز اینڈ ہالیڈے میکرز آر شوک ٹو نو دیٹ دو دے کین اسپیک انگلش فیئرلی ویل بٹ کی ناٹ انڈرسٹینڈ دا نیٹو ایکسینٹ. تو وہ جو کہ بیرون ملک جاتے ہیں، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا بزنس مین ہیں یا ہالیڈے میکرز ہیں، وہ بڑا مشکل پاتے ہیں وہاں پر نیٹیوز کی لینگویج کو سمجھنے میں. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم انگلش بول تو سکتے ہیں لیکن انگلش سن نہیں پا رہے کیونکہ ان کی لسننگ پریکٹس نہیں رہی. ڈفرینس بٹوین ہیئرنگ اینڈ لسننگ، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. آبجیکٹو ٹائپ میں اس طرح کی باتیں پوچھی جاتی ہیں کہ ہیئرنگ اور لسننگ میں فرق کیا ہے. یہ بڑا مائنر سا فرق ہے لیکن بڑا دلچسپ اور بڑا اہم ہے. Hearing is merely the ability of ears to sense sounds in surroundings. Hearing کیا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد آوازوں کو سینس کرتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کچھ سن رہے ہیں. سڑک پر چلتے ہوئے ٹریفک کا شور ہے، کوئی سبزی یا پھل بیچنے والا ہے، اس کی آواز سنائی دیتی ہے، پرندوں کی آواز اور ایسی کئی طرح کی آوازیں، لیکن آپ لاشعوری طور پر انہیں سن رہے ہیں، توجہ سے نہیں، ارادتاً نہیں. بٹ لسننگ از کانشیس ایفرٹ، جبکہ لسننگ کیا ہے؟ کانشیس ایفرٹ ہے. آپ شعوری طور پر سوچ سمجھ کر ارادے کے ساتھ سنتے ہیں. ٹو انٹرپریٹ دا ساؤنڈس ریکوائرنگ کنسنٹریشن آف مائنڈ، اور آپ ان آوازوں کو انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں، ان کی تشریح بھی کرتے ہیں. تو لسننگ کیا ہے؟ کسی مقصد کے تحت سننا، توجہ سے سننا. جبکہ ہیئرنگ کیا ہے؟ کوئی بھی آواز جو آپ کے کانوں تک پہنچے وہ ہیئرنگ ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے افیکٹو لسننگ. اچھا جی، افیکٹو لسننگ کیا ہے؟ افیکٹو لسننگ مینس ٹو ایبزارب ان دا انفارمیشن گیون ٹو یو بائی اے اسپیکر. یعنی ایک اسپیکر، ایک بولنے والا جو انفارمیشن فراہم کرتا ہے آپ اس کو اپنے اندر جذب کر لے. ایبزارب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اٹ مینس ٹو شو دیٹ یو آر listening to the speaker with interest and improving feedback to the speaker so that he could know that the message has been received and understood. اور نیکسٹ ہے انٹینسو لسننگ. اب اس میں ہم لسننگ کی دو کائنڈس پڑھیں گے. ایک انٹینسو لسننگ ہے، ایک ایکسٹینسو لسننگ ہے. انٹینسو کیا ہے جی؟ انٹینسو لسننگ پرووائڈس یو ود اے ماڈل آف لینگویج فار انٹیمیشن آگاہی، جان پہچان. The goal of intensive listening is to focus on a certain detail. This focusing on detail. تو انٹینسو لسننگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی خاص ڈیٹیل پر توجہ دے رہے ہیں، آپ کا فوکس ہے. is often motivated by you having to answer a question on a listening exercise or test. Often intensive listening can be quite hard to do and you may not be able to answer all the questions at first. تو جناب انٹینسو لسننگ سے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ انٹینسو لسننگ کا مقصد ہے کہ آپ نے ایک پیراگراف کو، ایک کنورزیشن کو سننا ہے، اس کو سمجھنا اور پھر اس سے ریلیٹڈ سوالوں کے جواب آپ نے فراہم کرنے ہیں. وہ ریٹن فارم میں ہو سکتے ہیں، وہ اسپوکن فارم میں ہو سکتے ہیں. بٹ یو ہیو اے سیٹ ٹارگیٹ، آپ کو آلریڈی ایک ٹارگیٹ دے دیا گیا ہے، لہٰذا آپ سن رہے ہیں. یہ انٹینسو لسننگ ہے. اور اس کے بعد ایکسٹینسو لسننگ کی باری آتی ہے. ایکسٹینسو جس کے نام سے واضح ہے، ایکسٹینسو یعنی وسیع پیمانے پر، بہت بڑا. ایکسٹینسو لسننگ ایکسٹینسو لسننگ ایکٹیویٹیز یوز میٹیریل وچ از لانگر اینڈ ایزیئر. طویل میٹیریل ہوتا ہے آپ کے پاس لیکن ذرا آسان. ایکسٹینسو لسننگ از اے وے ٹو
practice your English listening skill. It means listening to many different recordings, videos and interviews about the same topic. اس کا مقصد ہے کہ آپ اپنی لسننگ سکل کو پالش کریں، لہٰذا ایک ہی ٹاپک سے متعلق آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ لیکچر سنتے ہیں اور اس طرح سے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. امپورٹنس آف لسننگ ان بزنس. جی یہ بات ہے اصل جس کی طرف ہمیں آنا ہے کہ بزنس کی فیلڈ میں لسننگ کی کیا اہمیت ہے. ریسرچ ہیز ڈیفائنڈ دا فنڈامنٹل رول آف لسننگ ان دا بزنس ورلڈ. تو کہا گیا کہ ریسرچ کہتی ہے کہ بزنس کی فیلڈ میں لسننگ بڑی اہم ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اینڈ دا نیڈ آف امپروونگ لسننگ اسکل امنگ امپلائیز اینڈ امپلائرس. اور ضرورت ہے کہ ملازم اور مالک دونوں میں لسننگ اسکل کو بہتر کیا جائے. ریسرچ ریویلز دیٹ لسننگ اسکل از، اور ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ لسننگ اسکل کیا ہے، امپورٹنٹ ہے فار پروموشن، ترقی کے لیے، امپورٹنٹ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین افیکٹو اینڈ ان افیکٹو ورکرس. یعنی لسننگ اسکل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک محنتی اور ایک کامچور کاریگر میں فرق کہاں ہے. امپورٹنٹ فار مینیجریل کمپیٹنس، مینیجریل لیول پر، انتظامی مقام پر بہت اہم ہے یہ. امپورٹنٹ فار امپروومنٹ ان کمیونیکیشن، کمیونیکیشن کے لیے اہم ہے. امپورٹنٹ فار کیریئر کمپیٹنس، امپورٹنٹ فار آرگنائزیشنل سکسیس، اور آرگنائزیشن کی ایک تنظیم کی مجموعی طور پر ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے لسننگ اسکل بہت ضروری ہے. اچھا جی، ایکٹیو لسننگ ٹو کسٹمرز، امپلائیز اینڈ superiors help business executives better understand the competition. کہا کہ جب ہم ایکٹیو لسننگ کرتے ہیں یعنی توجہ سے سنتے ہیں تو ہمیں کمپٹیشن کی سمجھ آتی ہے، انکریز سیلز، ہماری سیلز بڑھتی ہیں، امپروو کسٹمرز ریلیشنز، کسٹمرز کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کو توجہ سے سنتے ہیں، پھر ان کی بات کا جواب دیتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. تو جب توجہ سے سنا نہیں جائے گا تو پھر مسائل کا حل بھی نہیں ملتا. امپروو امپلائیز سیٹسفیکشن، promote organizational plans, inform employees how they can complement each other in seeking common goals and increase productivity in corporations. تو یہ چند ایک خوبیاں بیان کی گئی ہیں یا فائدے بیان کیے گئے ہیں لسننگ کے. اگر ہم افیکٹو لسننگ کرتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، تو ہمیں کسی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے مندرجہ ذیل فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. کوالٹیز آف اے گڈ لسنر. اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک اچھے لسنر کی کوالٹیز کیا ہیں. دے آر ڈفرنٹ کائنڈز آف لسنرز. سم پیپل لسن اونلی انٹل دے گیٹ این آنسر، ادرس اونلی لسن ٹو دیئر اون نیڈس اینڈ تھاٹس. یعنی کچھ لوگ صرف جواب حاصل کرنے کی حد تک سنتے ہیں، جب انہیں ان کی مرضی کا جواب مل جاتا ہے تو پھر وہ لسننگ چھوڑ دیتے ہیں، بے توجہ ہو جاتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو کہ اپنی ضرورت کے مطابق سنتے ہیں، جتنا انہیں ضروری ہے، جتنا انہیں چاہیے. اینڈ دیر آر دوز، اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں who truly listen، جو حقیقت میں سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. Listen attentively and eager to really understand what someone is trying to say. یعنی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص کہتا کیا ہے. Good listeners seem to carry this power around with them wherever they go. Conversation with them makes you feel relaxed, refreshed. Here are some of the characteristics of a good listener. تو اب ہم ایک اچھے لسنر کی خوبیاں پڑھتے ہیں. ان دو لائنز میں کہا گیا کہ ایک گڈ لسنر اپنی یہ کوالٹی ہر جگہ پر اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایسے شخص کے ساتھ کانورزیشن، گفتگو سے ہم خود کو ریلیکسڈ محسوس کرتے ہیں. بی ان دا ہیئر اینڈ نو. ایک اچھا لسنر سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے. آفن وی آر ناٹ ریئلی ان دا مومنٹ وین وی آر لسننگ ٹو سم ون. یعنی جب ہم کسی کو سن رہے ہیں تو اس لمحے ہم وہاں پر حقیقت میں موجود نہیں ہوتے. وائل دا ادر، یعنی ذہنی طور پر
موجود نہیں ہوتے. while the other person is still talking we have already jumped to conclusion. ابھی تو وہ شخص گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اور ہم ایک نتیجہ بھی نکال لیتے ہیں کہ اچھا یہ شخص بول رہا ہے اور مجھے پتہ ہے اس نے آخر میں کیا کہنا ہے. we are miles ahead of what the person is telling us. we are already piecing together our response. یعنی ہم اس بولنے والے سے کہیں آگے ہیں. ہم نے شروع میں ہی جج کر لیا ہے کہ اس کی کنورزیشن کا نتیجہ کیا ہوگا، اور ہم نے ایک جواب بھی گھڑ لیا ہے کہ اچھا یہ بات ختم کر لے، میں نے یہ جواب دینا ہے اسے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک اچھے لسنر کی کوالٹی نہیں ہے. اس کے بعد جی ایوائڈ ڈسٹریکشنز یعنی ڈسٹربنس سے بچنا. ایون اف اٹ سیمس سو سمپل لسننگ از ناٹ دیٹ ایزی. لسننگ از ہارڈ ورک. وی شوڈ ناٹ بی ٹیمپٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس وائل لسننگ. تو کہا گیا کہ لسننگ کا پروسیس آسان نہیں ہے، یہ پیچیدہ کام ہے. آسان دکھتا ہے لیکن آسان ہے نہیں. تو جب ہم سن رہے ہیں تو ہمیں ہر طرح کی ڈسٹریکشنز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. پریونٹنگ پاسبل ڈسٹریکشنز اراؤنڈ یو از کروشل فار لسننگ. ہمارے ارد گرد کی ڈسٹریکشنز سے بچنا ضروری ہے. یو آر آل ایئرز. یو پٹ یور فون اوے, کلوز یور لیپ ٹاپ اینڈ ٹرن آف دا ٹی وی. یو آر ناٹ رائٹنگ اے ٹیکسٹ میسج ایٹ دا سیم ٹائم. ناؤ از ناٹ دا ٹائم ٹو شو آف یور ملٹی ٹاسکنگ اسکل. یعنی جب آپ سننے لگے ہیں کسی کی بات کو سننے لگے ہیں تو موبائل کو چھوڑ دیجئے, لیپ ٹاپ بند کر دیں, ٹی وی بند کر دیں اور آپ بڑی توجہ سے سنیں. یہ ساری چیزیں ڈسٹریکشن ہیں, توجہ ہٹا دیتی ہیں. بی کیوریس مطلب تشویش نہیں ہے, یہاں اس کا مطلب ہوگا تجسس کے ساتھ سننا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ سننے لگیں تو پریشان ہو جائیں, نہیں, بلکہ تجسس کے ساتھ سنیں, اس طرح کہ آپ ہر لمحہ یہ جاننا چاہیں کہ اچھا اب آگے کیا ہوگا, اس سے آگے کیا ہوگا. انٹرسٹ از این اسینشیل ایلیمنٹ آف لسننگ. یور کیوریسٹی اینڈ انٹرسٹ شوڈ ڈیسائیڈ. یہ لفظ ڈکلائن ہے جی, ڈیسائیڈ جو کہ میں نے سائڈ پہ لکھ رکھا ہے, یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے. یور انٹرسٹ فار دوز ہو آر کلوز اینڈ امپورٹنٹ ٹو یو. تو کہا گیا کہ جناب لسننگ میں انٹرسٹ بہت اہم ہے, دلچسپی بہت اہم ہے, اور آپ جتنی دلچسپی سے سنتے ہیں آپ یہ پیغام دیتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آپ بولنے والے کو کیا حیثیت دیتے ہیں. ان اے کنورزیشن یو آر دا ڈیٹیکٹیو. یہ بڑا اچھا فقرہ لکھا گیا کہ کنورزیشن میں, گفتگو میں جب آپ سن رہے ہیں تو آپ کی حیثیت ایک ڈیٹیکٹیو, ایک جاسوس کسی ہوتی ہے جو راز جاننا چاہتا ہے. یو گیدر انفارمیشن اینڈ آر کین ٹو ڈسکور مور اباؤٹ وٹ یور کاؤنٹر پارٹ فیلز اینڈ وٹ ہی اور شی از مووڈ بائی, نو میٹر ہاؤ مچ No matter how much you already know, there is always more to discover. یعنی آپ جتنا بھی جانتے ہیں ابھی جاننے کے لیے اور بہت کچھ باقی ہے. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈونٹ جج پریمیچورلی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. وی آر اسکلڈ ایٹ ایویلویٹنگ تھنگس اینڈ میکنگ اپ آر مائنڈس کوئکلی. بڑے طنز بھرے انداز میں کہا گیا کہ ہم بڑے ماہر ہیں چیزوں کی ایویلویشن میں, اینڈ میکنگ اپ آر مائنڈس کوئکلی, اور جلدی سے تیزی سے ایک نتیجہ بنا لینے میں. دس از نارمل اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اٹ از یوزفل. یہ ٹھیک ہے, بعض وقت کارآمد بھی ہوتا ہے, لیکن ایک لسنر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لسننگ ہاؤ ایور آ ریش اوپینین کلز دا کنورزیشن. جب آپ لسننگ میں فوراً ہی ایک رائے گھڑ لیتے ہیں, اوپینین بنا لیتے ہیں, تو اس سے کنورزیشن کی روح مر جاتی ہے. while our counterpart has not even finished their story, we might be thinking, well, I would have done that very differently. ابھی بولنے والے نے اپنی بات ختم نہیں کی اور آپ درمیان میں ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ ارے میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کمال کر دیتا.
In these moments you are not really listening anymore. اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ سن نہیں رہے. یعنی جب آپ یہ سوچنے لگتے ہیں تو کہ یہ شخص کیا بولے گا اور اس نے کیا بولنا ہے, اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کمال کر دیتا. جب اس طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو پھر آپ سننے سے توجہ ہٹا دیتے ہیں. اوکے, نیکسٹ دیکھتے ہیں. بی ریلیکسڈ. Trembling hands, raised eyebrows, tense shoulder, our bodies are also speaking and they should be heard. یہ بڑی اچھی بات کہی گئی. یہاں پر باڈی لینگویج کا ذکر ہے. باڈی لینگویج جس سے متعلق ہم تفصیل سے پڑھائے ہیں پچھلے لیکچرز میں. کہا گیا کہ جب آپ سن رہے ہیں تو بڑا ریلیکسڈ ہو کر سنیں, آپ کے ہاتھ نہ کانپتے ہوں, آئی بروز اٹھی ہوئی گویا کہ آپ بڑے حیران ہیں. ٹینس شولڈر اوپر کو اٹھے ہوئے. اور باڈیز آر آلسو اسپیکنگ. رائٹر لکھتا ہے کہ ہمارا جسم بھی بولتا ہے, یعنی ہمارے فیشل ایکسپریشنز, ہمارے ہاتھوں کی حرکت, ہماری آنکھوں کا انداز, سب کچھ ایک پیغام دیتا ہے, بتاتا ہے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں یا خوش ہیں یا غصے میں ہیں اور بہت کچھ. نان وربل کمیونیکیشن از این امپورٹنٹ پارٹ آف وٹ از بینگ سیڈ. آل یور سینسز شوڈ اسٹے ٹرنڈ ٹو گیٹ دا فل میسیج. تو کہا گیا کہ آپ کی تمام تر سینسز ایک ڈائریکشن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک میسیج ریسیو کر سکیں. دا باڈی لینگویج آف اے گڈ لسنر آنسر ود آئی کانٹیکٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ نوڈ اینڈ بائی فیسنگ دا پرسن ہو از ٹاکنگ. یعنی جب آپ سن رہے ہیں تو بولنے والے کے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. سر ہلا کر یا آنکھوں کے اشارے سے اس کی بات کا جواب دیں. جہاں ضرورت ہو مسکرا کر دکھائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ شخص میری بات سن رہا ہے اور توجہ کر رہا ہے. آسک کویسچنس. Listening does not mean listening silent. Rather, it makes sense to ask questions and to communicate with the person. دا کے بعد لفظ پرسن ہونا چاہیے تھا جو کہ ٹائپنگ میں رہ گیا ہے, میں نے اس کو انڈرلائن کر رکھا ہے. یہاں پر لفظ دا پرسن لکھ لیجئے گا. یو آر لسننگ. یعنی کہا گیا کہ جب آپ لسننگ کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے متعلق سوال کرنا ہے. لیکن سوال کرنے کا ایک مینر ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بولنے والے کو انٹرپٹ کر کے سوال پوچھا جائے, اسے اس کی بات ختم کرنے دیں, آخر پہ سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. بی پیشنس. صبر کے ساتھ سنیں. پیشنس از اے ورچو. ورچو مطلب خوبی, اچھائی. دس گوز فار لسننگ ایز ویل. کہا گیا کہ پیشنس, صبر ایک بہت بڑی خوبی ہے, اچھائی ہے, اور لسنرز کے لیے یہ ضروری ہے. اے گڈ لسنر انڈرسٹینڈز دیٹ لینگویج از اے complicated method of transportation for thoughts and feelings. کیونکہ لسنر جانتا ہے کہ conversation, گفتگو کیا ہے, اپنی فیلنگز کو آگے پہنچانے کی ایک ٹرانسپورٹ ہے, ایک ذریعہ ہے. تو سننے والے کو پیشنس, صبر کے ساتھ سننا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ چاہے کہ بس بات فٹافٹ ختم ہو جائے اور پھر میں اپنی طرف سے جواب دینا شروع کروں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے نالج آف باڈی لینگویج. باڈی لینگویج ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب اس پیراگراف میں نالج آف باڈی لینگویج میں ہمیں وہ سب کچھ دوبارہ سے پڑھنے کو ملے گا جو کہ ہم نے سب سے اوپر والے پیراگراف یعنی بی ریلیکسڈ میں پڑھا تھا. فرق یہ ہے کہ جب ہم نے بی ریلیکسڈ کا ذکر کیا تھا تو باڈی لینگویج کا تعلق لسنر سننے والے سے تھا, اور جب ہم نالج آف دا باڈی لینگویج کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا تعلق بولنے والے سے ہے. A good listener not only pays attention to the words of speaker but also to his body language. He knows that facial expressions, intonations, movement of hands and other postures convey meaning and those meanings are stronger than those of words. یعنی سننے والے کو چاہیے کہ وہ بولنے والے کی باڈی لینگویج پہ بھی توجہ دے. اس کے فیس ایکسپریشنز, اس کا ہاتھوں کا ہلانا, اس کی آنکھوں کا انداز, سب کچھ معنی رکھتے ہیں. دو باڈی لینگویج
Through body language, the speaker emphasizes a certain point in his conversation, and a good listener pays attention to his verbal and non-verbal communication simultaneously. Simultaneously मतलब होता है एक ही वक्त में, यानी बोलने वाला अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने हाथों के अंदाज से, अपनी आँखों से, लहजे के उतार चढ़ाव से एक मैसेज कन्वे करना चाहता है, और सुनने वाला एक गुड लिसनर उसी वक्त साबित होता है जब वो इस बॉडी लैंग्वेज को समझे और इस मैसेज को समझे जो कि मूवमेंट्स के ज़रिए से कन्वे किया जा रहा है, ना कि लफ्ज़ों के ज़रिए से. फॉल्ट्स ऑफ लिसनिंग. अब हम कुछ फॉल्ट्स की तरफ आते हैं, लिसनर्स के फॉल्ट या लिसनिंग के फॉल्ट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड ऑफ एनी who wants to be an excellent communicator is that of being able to listen effectively. यानी एक शख्स जो कि अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो तवज्जो से सुने, क्योंकि जब आप बात को तवज्जो से सुनेंगे तो फिर टू द पॉइंट जवाब दे पाएंगे. जब आपने सवाल ही तवज्जो से नहीं सुना तो जवाब कैसे देंगे. However, there are many people who seem to lack this powerful and vital resource which results in a less than perfect communication. Good listening is hampered by the following faults. अब कुछ एक खामियों का जिक्र हो रहा है जिसकी बिना पर आपकी लिसनिंग इफ़ेक्टिव नहीं रहती. पहले नंबर पर प्रेजुडिस, तासुब, तंग नज़री. A common problem that occurs in listening is that of prejudice. Prejudice एक आम सी प्रॉब्लम है, either conscious और subconscious, शौरी तौर पर या लाशौरी तौर पर. This might be related directly to the other participants based on our previous experience with them either directly or indirectly. जी इन 4 लाइन्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत अहम बात है. कुछ लोग मुतासिब होते हैं, तंग नज़री का मुजाहरा करते हैं. जब एक स्पीकर को सुनते हैं तो वो दिल में ये ख्याल करते हैं कि अच्छा आज इसकी बारी है बोलने की, अरे ये क्या बोलेगा, मैं जानता हूँ, मुझे इसका फैमिली बैकग्राउंड पता है, अरे मैं तो इसके बाप दादा को भी जानता हूँ, क्लास में कभी काम तो इसने करके दिखाया नहीं, होमवर्क तो कभी किया नहीं, आज ये स्पीकर बन गया है, आज ये बोलेगा, पता है मुझे क्या बोलेगा. नहीं जनाब, इस तरह के तासुरात, ख़यालात जहन में लाना ये तासुब है, ये तंग नज़री है और ये गुड लिसनर के लिए नहीं बनी. Our prejudice might be based on the topic under discussion. ये भी हो सकता है कि जिस टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही है हम उससे मुतल्लिक मुतासिब हों, वो कोई फ़िरका वारियत का टॉपिक हो और हमारे ही फ़िरके के ख़िलाफ़ हो, लिहाजा हम उसको सुनना ही नहीं चाहते. अरे भाई, हो सकता है कि उसमें बात सही कही गई हो और उससे आपकी इस्लाह हो जाए, लिहाजा आपको प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए. द environment, our own emotional or psychological state or other factors. A frequent example of this can be found in the treatment of politicians by people opposed to their views. पॉलिटिक्स की मिसाल दी गई है जनाब के पॉलिटिक्स में जब लोग किसी के व्यूज़ से इख्तलाफ करते हैं तो वो उसकी बात नहीं सुनते. सेकेंड प्रॉब्लम, सिलेक्टिव लिसनिंग. Unfortunately, we often enter into a conversation with either our own game plan about how we are going to control the conversation in terms of topics. कहा गया कि बाज़ वक़्त हम सुनना शुरू करते हैं अपने किसी ख़ास मकसद के लिए, और वो मकसद क्या हो सकता है? कॉन्वर्जेशन में अपनी डोमिनेंस, अपना गलबा कायम करना. स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन एट्सेट्रा. कॉन्वर्जेशन इन टर्म्स ऑफ टॉपिक, स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन, यानी टॉपिक के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए, गलबा पाने के लिए बाज़ वक़्त हम सुनना शुरू करते हैं कि अच्छा सुने तो सही ये क्या कहता है, फिर मैं जवाब दूंगा. समटाइम्स वी प्री-कॉन्सीव हाउ इट विल डेवलप इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लिसनिंग टू द स्पीकर. और बाज़ वक़्त हम शुरू में ही शुरू में ही ये कंसीव कर लेते हैं कि अच्छा इसकी कॉन्वर्जेशन का एंड क्या होना है, अच्छा मैं समझ गया, आखिर पे इसने उधार मांग लेना है. नहीं जनाब, प्री
کنسیونگ نہیں ہونی چاہیے. بولنے والے کو بولنے دیں, اس کا حق ہے کہ آپ اس کو سنیں, تو توجہ سے سننا چاہیے. پرابلم ٹائم, تھرڈ پرابلم, ٹو لسن افیکٹولی. To listen effectively, we need to be able to dedicate time to the task. یعنی جب ہم سننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم بولنے والے کو اس کے حصے کا وقت دیں. Any conversation where one or both parties are worried about the time available is bound to suffer from listening problems. In a business context, we have to ensure that we have programmed sufficient time to be able to communicate effectively with the other parties involved. ٹائم فیکٹر کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہمیں دوسرے شخص کو وقت دینا چاہیے, یا پھر جب ہم کوئی کانورزیشن ارینج کرتے ہیں تو ہمیں بیفور ٹائم یہ پلان کر لینا چاہیے کہ ہمارا میسج کتنی دیر میں کنوے ہوگا, ہمیں کتنے منٹس کتنے سیکنڈز بولنا ہے. یہ بہت کروشل ہے. پرابلم نمبر 4, لاجیکل اسٹرکچر. موسٹ پیپل جنرلی ہیو اے ٹینڈنسی ٹو ایکسپیکٹ اینڈ لک فار لاجیکل سیکوینس اور اسٹرکچر ان دیئر کمیونیکیشن. ان این oral conversation, if we believe that A is true and B is also true, then C and every following element must logically fit with the information preceding and following it. If this does not occur, it conflicts with our expectations and frequently creates incongruence which leads to a block in communication. ٹھیک ہے جی, اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ سیکوینس کے ساتھ سننا چاہتے ہیں, تسلسل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں, بالکل ایسے جیسے چھوٹے بچوں کو کہانی سنائی جاتی ہے شروع سے آخر تک سٹیپ بائی سٹیپ. کہا گیا کہ ہر وقت ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا, کسی کانورزیشن میں سیکوینس نہیں بھی ہوتا. تو جو لوگ سیکوینس کے ساتھ سننے کے عادی ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ توجہ سے سنا جائے. پرابلم نمبر 5, some people have a tendency to extrapolate or go beyond what they hear, while others tend to remain constrained by the actual data that they have obtained during the conversation. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا شخص تو اپنے پاس موجود ڈیٹا اور انفارمیشن کے مطابق کنورزیشن کر رہے ہیں, جبکہ آپ وقت سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس کی بات کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. It is important that we are aware both of our own tendencies to do this as well as that of our interlocutors, and ensure that if we have a tendency to go beyond the information given, that we communicate this to our interlocutor and check if they are in agreement. تو کہا گیا کہ پرسپوزیشن نہیں ہونی چاہیے, وقت سے پہلے ہمیں یہ اندازہ نہیں لگا لینا چاہیے کہ اس کی کانورزیشن کا اینڈ یہ ہوگا. Questions. In order to resolve many of the problems indicated above, we need to be able to elegantly ask questions to clarify the unclear elements in the communication. The traditional open and closed questions serve some problem. Questions سے متعلق کہا گیا کہ جو لسنرز کویسچن نہیں کرتے, دے آر ناٹ گڈ لسنرز. سوال نہ کرنا ایک پرابلم ہے. ایک گڈ لسنر کو چاہیے کہ وہ سننے کے دوران اگر کسی پوائنٹ کو سمجھ نہیں پاتا تو اس سے متعلق سوال کرے, لیکن سوال کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. جب بولنے والا اپنی بات ختم کر چکا ہے یا بات کرنے کے دوران رکتا ہے, وقفہ لیتا ہے, تو جسٹ ریز یور ہینڈ اور بڑے ادب سے پوچھئے کہ جناب میری ناقص عقل میں فلاں بات نہیں سما سکی, ذرا اس کو ریپیٹ کر دیں گے. نیکسٹ پرابلم ہے جی ایکسٹرنل ڈسٹریکشنس, بیرونی ڈسٹریکشنس, ڈسٹربنسز.
External distractions play an important part in misunderstanding the words of the speaker. There are many external distractions such as the noise of fans, poor light, sound of traffic from outside, music from the adjacent room. Adjacent मतलब होता है साथ वाला. The message bell of mobile phone. ओके, तो कहा गया कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस प्रॉब्लम हैं. एक्सटर्नल बाहर वाली डिस्टर्बेंसेस जैसे कि सड़क पर ट्रैफिक का शोर, आपके मोबाइल पर मैसेज की बेल, साथ वाले रूम से आने वाला म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस हैं और इससे सुनने वाला अपनी तवज्जो खो बैठता है. स्टेप्स टू इम्प्रूव लिसनिंग. अब लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें बताए गए हैं. ये पैराग्राफ मैं स्किप कर रहा हूँ, इसमें इब्तदाइया है, तमहीद बनाई गई है, तो इसको स्किप करते हुए हमें देयर आर 10 टिप्स टू हेल्प यू डेवलप इफेक्टिव लिसनिंग स्किल. इससे मैं जल्दी से पढ़ जाऊंगा क्योंकि हमने पीछे जो कुछ पढ़ा है उसी की रेपिटेशन है. मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. तो हमारे लिए पहली एडवाइस ये है कि हमने अपना आई कांटेक्ट बनाए रखना है, आंखों में आंखें डालकर सुनना है. इन मोस्ट वेस्टर्न कल्चर्स आई कांटेक्ट इज कंसिडर्ड अ बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कहा गया कि वेस्टर्न कल्चर में आई कांटेक्ट बड़ा अहम है कम्युनिकेशन में. अगर आपका आई कांटेक्ट वीक है, आप आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, तो समझा जाता है कि या तो आप नर्वस हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आप झूठे हैं. When we talk, we look each other in the eye. The desire for better communication pulls you together. Do your conversational patterns the courtesy of turning to face them. Put aside papers, books, the phone and other distractions. ठीक है जी. कहा गया कि आई कांटेक्ट बनाए रखें बोलने वाले के साथ. अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अपनी मसरूफियत को छोड़ दें, अपनी किताब, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल वगैरह छोड़ दीजिए, उसको सुने और सुनने के दौरान बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आंखों के इशारे से, मुस्कुराहट से या सर हिलाकर उसको जवाब दें. बी अटेंटिव एंड रिलैक्स्ड. अगला पॉइंट क्या है कि हमें तवज्जो से सुनना है, रिलैक्स रहकर सुनना है. वो जो हमने पीछे पढ़ा था कि हाथों का कांपना, आईब्रोज रेज्ड, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. नाउ दैट यू आर मेड आई कॉन्टैक्ट रिलैक्स, यू डोंट हैव टू स्टेयर फिक्सली एट द अदर पर्सन. कि आपने अगर आई कांटेक्ट कर लिया है तो रिलैक्स रहें, इसको माइल्ड मध्यम रखें. ऐसा नहीं कि आप घूरते चले जाएं दूसरे शख्स को. यू कैन लुक अवे नाउ एंड देन एंड कैरी ऑन लाइक अ नॉर्मल पर्सन. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी अटेंटिव. The dictionary says that to attend another person means to. ये नहीं कहा गया कि आप अटेंटिव हों, आई कांटेक्ट भी रखें, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरा वाला टेंस हो जाए, परेशान हो जाए कि शायद ये शख्स मुझे गुस्से से घूर रहा है. क्योंकि जब आप अटेंटिव हैं तो इसका मतलब है डिक्शनरी के मुताबिक बी प्रेजेंट, गिव अटेंशन, अप्लाई और डायरेक्ट योर सेल्फ, पे अटेंशन, रिमेन रेडी टू सर्व. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कीप एन ओपन माइंड. हमने प्रेजुडिस का जिक्र पढ़ा था पीछे कि सुनने वाले को प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, मुतासिब नहीं होना चाहिए, उसको एक राय नहीं बना लेनी चाहिए. लिसन विदाउट मेंटली क्रिटिसाइजिंग द थिंग्स द अदर पर्सन टेल्स यू. यानी जब आप सुन रहे हैं तो दूसरे शख्स को, बोलने वाले को क्रिटिसाइज मत करें जहनी अपने जहन में. इफ़ दैट ही सेज alarms you, keep on listening and don't say to yourself, well that was a stupid move. यानी अगर वो कोई ऐसी बात कहता है जिस पे आपको गुस्सा आता है, आप परेशान होते हैं, खौफजदा होते हैं, तो रिएक्शन मत शो करें, तवज्जो से सुनें. पिक्चर व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. allow your mind to create a mental model of the information being communicated, whether a literal picture or an argument of एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है जी. यहाँ तक इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आगे कि जी एक गुड लिसनर सुनने के दौरान अपने जहन में
ایک منظر، ایک نقشہ بناتا چلا جاتا ہے اس سب کچھ کا جو وہ سن رہا ہے، ایک خاکہ بنا لیتا ہے. neither interrupt nor give solutions. یہ بڑی اچھی نصیحت ہے کہ نہ تو اپنے بولنے والے کو کی بات میں مداخلت کرنی ہے، نہ ہی اس کو سولوشنز حل دینے ہیں. بھائی اس کو بولنے دیں، آپ توجہ سے سنیں، اس کو یہ مت کہیں کہ جناب آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے، نہیں میں بہتر جانتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان سارے پوائنٹس کو لکھا گیا ہے جیسا کہ آئی ایم مور امپورٹنٹ دین یو، یعنی انٹرپٹ کر کے، بات میں مداخلت کر کے اس کو یہ مت پیغام پہنچائیں کہ آئی ایم امپورٹنٹ دین یو، وٹ آئی ہیو ٹو سے از مور انٹرسٹنگ، میں آپ سے زیادہ دلچسپ بات کہہ سکتا ہوں، آئی ڈونٹ ریئلی کیئر وٹ یو تھنک، وغیرہ وغیرہ. اوکے، کویسچن وتھ پیشنس، صبر کے ساتھ سوال کرنا. ہم نے کویسچن کا پڑھا تھا پیچھے کہ گڈ لسنر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوال کرے، لیکن سوال کیسے کرنا ہے؟ ہم نے کہا تھا اس کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. when you don't understand something you need to ask the speaker to explain it you wait until the speaker pauses, then say I don't understand what you just said about. Sometimes our questions lead people in direction that have nothing to do with their topics. جی یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اگر لسنر کو بات سمجھ نہیں آتی تو اس کو چاہیے کہ وہ سوال کرے، لیکن سوال کرنے کا مینر یہ ہے کہ بولنے والے کو رک لینے دیں، اس کو اپنی بات کمپلیٹ کر لینے دیں، پھر ہاتھ اٹھائیں اور ادب سے سوال کریں. کیونکہ بعض اوقات ہمارے سوال باقی لسنرز کو، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، ان کو ڈائریکشن سے ہٹا دیتے ہیں. فیل واٹ دا اسپیکر از فیلنگ. جی یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ایک گڈ لسنر بولنے والے کی ایموشنز کو اپنی ذات میں محسوس کرتا ہے. When the person with whom you are talking express sadness, feel sad. Feel joyful when he expresses joy. Feel fearful when he describes his fears. یعنی کہ جب ایک شخص کی بات آپ سن رہے ہیں تو اس کی بات میں اگر دکھ ہے تو اس کے دکھ کو اپنی ذات میں محسوس کریں. وہ ہنستا ہے تو اس کے ساتھ ہنسے، اس کی بات میں خوف ہے تو اس کے خوف کو محسوس کریں. اینڈ convey those feelings through your facial expressions and body movement. اور پھر اس کو جواب دیں اپنی آنکھوں سے، اپنے باڈی موومنٹ سے، فیشیل ایکسپریشنز کے ساتھ. pay attention to non verbal clues. یہ بھی وہی چیز ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے کہ بولنے والے کی باڈی لینگویج پہ توجہ دیں. majority of direct communication is non verbal. We glean a great deal of information about each other without saying a word. کہا گیا کہ نان وربل کمیونیکیشن بہت کچھ کہہ جاتی ہے، ہم اتنی بات لفظوں سے نہیں سمجھتے جتنی کہ بولنے والے کی باڈی موومنٹ سے سمجھ لیتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہم اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ میں باڈی موومنٹ کی امپورٹنس کو بیان کیا گیا جو کہ ہم 3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں اسی لیکچر میں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.